میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 پڑھی شروع میں، اس کے اوپر ہی آج ہم نے بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے وہی تکراری مطالب لیکن اہم چیزیں جو انسان کی معرفت اور شناخت سے تعلق رکھتی ہیں، جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، وہ یہ پہلی بات کہ انسان ایک مستقل مخلوق ہے، کسی دوسری نوع اور کسی دوسری مخلوق کی ترقی یافتہ شکل نہیں ہے، یعنی اس کی خلقت مستقل خلقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل مخلوق کو پیدا کیا جس کو انسان کہتے ہیں۔ دوسری بات کہ انسان کا آغاز مادے سے ہوا اور انسان ترقی کرتے کرتے غیر مادی مرحلے تک پہنچ گیا، یعنی انسان کے اندر دو چیزیں موجود ہیں، مادہ بھی ہے اور غیر مادہ بھی، جس کو ہم بدن اور روح کہتے ہیں۔ اب جو بدن ہے اس کی بھی ایک خصوصیت ہے اور روح کی بھی ایک خصوصیت ہے۔ بدن کی خصوصیت یہ ہے کہ بدن جو ہے وہ طبیعت رکھتی ہے، کیونکہ مادہ ہے، اور مادے کی خصوصیت ہے طبیعت کے تقاضے ہیں۔ ایک الگ موضوع ہے کہ طبیعت کیا ہے، اور دوسرا روح کا جو خصوصیت ہے وہ فطرت۔ انسان شروع مادی مرحلے سے ہوا اور ترقی یافتہ بن کے ترقی حاصل کرتے کرتے غیر مادی مرحلے تک پہنچا، اور ان دونوں مادی اور غیر مادی امور کا مرکب بنا انسان، جس میں سے ایک بدن ہے اور دوسرا روح ہے۔ بدن کی خصوصیت طبیعت ہے اور روح کی خصوصیت فطرت ہے، جو انسان کی مخصوص خلقت بھی جسے کہا جاتا ہے، فطرت کو۔ انسان کی مخصوص خلقت کو بھی اللہ تعالیٰ نے جس عنوان سے پکارا ہے وہ فطرت ہے۔ ایک الگ موضوع ہے، انسان شناسی کے اندر ہی اس کی مرحلہ آتا ہے، لیکن اس ابتدائی گفتگو کے بعد اگر ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ نے دی تو انشاءاللہ فطرت کے موضوع کے اوپر بھی جو طالب علمانہ رائز ہے وہ پیش کیے جائیں گے کہ فطرت سے کیا مراد ہے، اور انسان کی خلقت کو جو ہے وہ فطرت کیوں کہا گیا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز جو ہے طبیعت بھی ہے، اور طبیعت کی بھی ایک اپنی بحث ہے اور بڑی ضروری اور اہم بحث ہے، کیونکہ ہم بہت سارے جو تقاضے ہیں، ہم بہت سارے جو امور انجام دے رہے ہیں وہ طبیعت کے تقاضے ہیں۔ بہت ساری چیزیں طبیعت ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے اور اس کے مطابق ہم چلتے ہیں۔ فطرت بھی ہم سے بہت ساری چیزیں ڈیمانڈ کر رہی ہے، طبیعت بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر غلبہ طبیعت کا رہتا ہے، فطرت دبی رہتی ہے۔ اور اگر آپ ایک اور عنوان سے مثلا کربلا کی طرف ہم اگر جائیں، اور کربلا میں جو دو لشکر موجود تھے، اگر اس اعتبار سے ان کی ایک تعریف ہم کریں یا ان کی تقسیم بندی کریں، تو جو یزیدی لشکر تھا اب اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اہل طبیعت تھے، یعنی ان کے اوپر مکمل طبیعت حاوی ہو چکی تھی، اور فطرت اصلاً ان کے اندر مر چکی تھی، فطرت کا شائبہ بھی ان کے اندر نہیں تھا۔ اور دوسرا لشکر جو تھا، جو امام حسین علیہ السلام کا لشکر تھا، وہ اہل فطرت میں سے آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، یعنی ان میں غلبہ کس کا تھا؟ فطرت کا غلبہ تھا۔ یہ نہیں تھا کہ طبیعت بالکل تھی نہیں، جب تک مادہ ہے تو طبیعت بھی ہے، مادے کی خصوصیت ہے طبیعت۔ یہ جو انسان کو اللہ نے جسم کا لباس دیا ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ طبیعت یہاں جب تک انسان اس زمین پر موجود ہے، اس عالم میں موجود ہے، اس بات سے الگ نہیں ہو سکتا، لیکن جب اس عالم سے نکل جائے گا تو یہ چیپٹر طبیعت والا بند ہو جائے گا، پھر صرف فطرت رہ جائے گی، وہاں طبیعت نہیں ہے۔ طبیعت خصوصیت ہے، خاصہ ہے کس کا؟ مادے کا خاصہ ہے، جس ہم مادی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں۔ جب اگلے عالم میں انسان چلا جاتا ہے تو پھر طبیعت سے اگلا مرحلہ انسان کا شروع ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہاں میں صرف یہ اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ دو انسان کے اندر امور موجود ہیں، اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں، طبیعت کے بھی اور فطرت کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اور انہی کے درمیان انسان کی لڑائی رہتی ہے۔ طبیعت اپنی مرضی کے کام کروانا چاہتی ہے اور فطرت اپنی مرضی کے کام کروانا چاہتی ہے۔ فطرت انسان کو کمال تک لے کر جاتی ہے، طبیعت انسان کو کمال تک نہیں لے کے جا سکتی، کیونکہ طبیعت ہے ہی مادی، اور انسان نے جب عالم غیر مادی کی طرف سفر کرنا ہے تو فطرت کے تقاضے اس کو پورے کرنے ہیں۔ لیکن یہ طبیعت کیا ہے؟ یہ ایک قسم کی سواری ہے ہماری، جس پہ سوار ہو کر ہم نے اگلے مرحلے تک پہنچنا ہے۔ اس کو مائنس نہیں کرنا، ختم نہیں کرنا، اس کی نفی نہیں ہے۔ اس طرح کے بہت سارے آپ کو ابھی بھی لوگ ملیں گے اور پہلے بھی گزرے ہیں جو طبیعت کے تقاضوں کو بالکل ہی
رد کر دیتے ہیں، اصلاً ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے، وہ بالکل جو جسمانی ان کی ضروریات تھیں ان کو بالکل ترک کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، ان کو چھوڑ کر جا کر بیٹھ جاتے تھے جنگلوں میں، غاروں میں، اور ان کی مذمت کی جاتی تھی اہل بیت کی طرف سے، امیر المومنین کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے، کہ یہ کام نہیں کرنا۔ ایک حدود دین نے بیان کر دی ہے کہ اس فریم کے اندر اور ان حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ نے طبیعت کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ کیونکہ یہ ضروری ہے سواری کرنے کے لیے۔ جب آپ کی سواری چلتی رہے گی تو آپ کا سفر جاری رہے گا۔ یہ نہ ہو کہ آپ یا تو بالکل اس سواری کا پیٹ بھرتے رہو اور سوار کو چھوڑ دو، یا یہ بھی نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ بالکل سواری کو نظر انداز کر دو کہ وہ آخر ختم ہو جائے۔ یعنی اس کے جو تقاضے ہیں وہ آپ نے پورے کرنے ہیں تاکہ آپ کا سفر جاری رہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بہت یعنی دلچسپ بحث ہے جب انسان کے سامنے بات کھلتی ہے۔ اگر ہم اس وقت ایک نقطہ ہے بیچ میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا، اگر ہم اس وقت دیکھیں مغربی دنیا کو، جو ترقی اور سارا سلسلہ جہاں پر ہے، اور ہم اسی کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، اور ہم میں سے جس کو بھی موقع ملے، ہماری کوشش مولانا غیر مولانا سب کی یہی ہوتی ہے کہ ایک چکر اس جنت کا لگائیں اور وہاں کے بھی نظارے دیکھ آئیں۔ تو وہاں جو کام ہو رہا ہے کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ وہ صرف طبیعت کے تقاضے پورے کرتے ہیں انسان کے، کیونکہ ان کے سامنے جو اجاگر کیا گیا ہے، یا ان کے سامنے جس کی اہمیت ہے، یا جن نظریات کے وہ قائل ہیں، وہ فطرت نہیں سمجھ سکتے ان کے نظریات۔ ان کے مفکرین نے فطرت کو کشف نہیں کیا، ظاہر ہے اس راستے پہ وہ چلے ہی نہیں ہے، انہوں نے قرآن سے یا الہی سلسلے سے تو ہدایت نہیں لی، اس لیے طبیعت کے اوپر ان کا سارا فوکس ہے، اور وہ طبیعت سے متعلق امور کے اوپر اتنا کام کر رہے ہیں کہ ہر قسم کی چیز وہ اس لیے بناتے ہیں کہ انسان کی طبیعت کو سکون ملے، انسان کی طبیعت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آسانی اور آسائش میں رہے۔ اور اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو بھی کر لیتے ہیں، پھر بھی وہاں کا بھی جو انسان ہے، اس معاشرے میں بھی جو انسان ہے وہ بھی ادھورا ہے، مکمل نہیں ہے، اس کی بے چینی بھی آپ کے سامنے، اور اکثر ایسا ہی ہے، بلکہ اکثر آپ کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس معاشرے میں رہنے والے انسان کے اندر ذرہ برابر بھی شاید وہ اظہار یا اطمینان نہیں ہے، یا اعتماد نہیں ہے، یا سکون نہیں ہے، حالانکہ طبیعت کے سارے تقاضے وہ پورے کر رہے ہیں، اور بڑے کم خرچے میں عوام کے لیے وہ پورے کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر جہاں بہت سارے طبیعت کے تقاضے پورے نہیں ہو پاتے اور لوگ مشکل اذیت میں رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے معاشروں کے اندر اگر آپ دیکھیں، ظاہر ہے یہاں بھی اوپر نیچے ہیں معاملات، لیکن اگر آپ ایک رائے قائم کریں جنرلی آپ دیکھیں تو یہاں پر رہنے والے پھر بھی کسی حد تک اطمینان ان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب یہ تقاضے ان کے پورے ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب تک ان دونوں کی خوراک انسان پوری نہیں کرے گا، تب تک انسان اطمینان حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ نہ طبیعت کو آپ بالکل رد کر سکتے ہیں، اور فطرت کو اصل حقیقت ہی انسان کی فطرت ہے، اس کو تو رد کرنے والی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن جہاں بھی یہ توازن خراب ہوگا، وہاں پر انسان جو ہے وہ سمجھ لیں کہ پٹری سے بھی ہٹ جائے گا، اور اس کے اندر وہ اطمینان بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ ایک انسان شناسی کے باب میں ایک چیز یہ اہم ہے جو ہمارے مد نظر رہنی چاہیے کہ انسان کا ایک مادی پہلو ہے اور ایک غیر مادی پہلو ہے۔ مادی ضروریات بھی انسان کی ہیں اپنی، اور غیر مادی ضروریات بھی انسان کی ہیں، اور دونوں ضروریات پورا ہونا ضروری ہے۔ اور آپ یہ نظام اپنا دیکھ لیں، آپ سیاسی نظام دیکھ لیں، یہ سیاسی نظام وہی کاپی پیسٹ ہے، اور یہ تو نالائق بچے ہیں نا، ان کو نقل بھی نہیں مارنی آتی۔ کوئی لائق بچہ ہوتا ہے تو نقل بھی طریقے سے مارتا ہے۔ وہ یہ نالائق بچے ہیں، انہوں نے نقل ماری ہوئی ہے مغرب کی، تو وہ نقل بھی ٹھیک نہیں ہے ان کی۔ آپ ان کے منشور اٹھا کر دیکھ لیں، آپ ان کی گفتگو دیکھ لیں، آپ ان کے نعرے دیکھ لیں، یہ اس سے بات نہیں ہو رہی کہ آپ نے کس کا ساتھ دینا کس کا ساتھ نہیں دینا، وہ سیاسی بحث نہیں ہو رہی۔ جو ان کا منشور ہے، جو ان کی باتیں ہیں، جو یہ لوگوں کے لیے رائے حل پیش کر رہے ہیں، آپ ذرا غور کریں اس میں کہ یہ صرف اور صرف اس کے تقاضے پورے کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یا اکثر بہت مشکل ہے کہ کوئی ایسا ہو جو اس کی بھی بات کرے، لیکن اکثر جو لوگ ہیں ان کی اکثر باتیں طبیعت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بارے میں، اور لوگ بھی انہی تقاضوں کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سا بندہ کون سی پارٹی یہ والی ہماری ضروریات پوری کرتا ہے، اس کے پیچھے جاتے ہیں۔
حالانکہ ہوتی نہیں ہے پوری ابھی تک. پوری پاکستان میں تو کم از کم ہمیں پچھلے 70-73 سال میں ابھی تک کسی نے ہمارے یہ ضروریات بھی پوری نہیں کی ہیں. جو بھی آتا ہے وہ پچھلے سے برا حال ہی کر دیتا ہے. 1-2 دن پہلے یہ بھی جلسہ ہوا تھا, تو اس کے بعد ایک انٹرویو کسی مالی کا جو اس باغ میں کام کرتا ہے, اقبال پارک میں مینار پاکستان کے پاس, اس کا ایک چینل نے, کوئی برطانوی چینل ہے, اس نے انٹرویو لیا. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا خبروں میں کہ انہوں نے جو اقبال کے افکار کا اشر کیا ہے وہی اشر انہوں نے اس پارک کا بھی اشر کیا ہے, کچھ بھی نہیں چھوڑا. سب بہت نقصان کیا ہے. جنازہ ہوا تھا, انہوں نے بھی نقصان کیا, انہوں نے بھی نقصان کیا. تو اس سے وہ سوال پوچھ رہا تھا کہ اپنے اس جلسوں کے بارے میں, تو اس نے بڑی ایک اچھی خوبصورت بات کی اس مالی نے, کہ جو بھی وزیر اعظم بن جائے, جو بھی حاکم بن جائے, ہم نے مالی رہنا ہے, ہم نے فقیر ہی رہنا ہے, ہم نے یہی رہنا ہے. ہم غریب کے غریب ہی ہیں. ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. جو بھی آ جائے ہماری زندگی میں انہوں نے کوئی تبدیلی. اب ظاہر ہے یہاں پر وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں انسان کامل نہیں بنا, جو بھی لیڈر آیا اس نے مجھے انسان کامل نہیں بنایا. یہاں بھی وہ طبیعت کے تقاضوں کی بات کر رہا ہے. میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جس کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں وہ کام بھی, وہ نالائق بچے ہیں نا, نقل بھی صحیح کرنی. ویلفیئر اسٹیٹ بھی نہیں بنا سکتے. یہ ویلفیئر اسٹیٹ بنانا بھی ان کے بس کی بات نہیں ہے. ظاہر ہے ان کی توجہ ہی نہیں ہے. بس کی بات کس طرح ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کبھی انہیں پتہ ہی نہیں ہے. کبھی گھر سے باہر نکلیں تو انہیں پتہ ہوگا کس طرح ہوتا ہے, دھوپ کے اندر کیا احساس ہوتا ہے, ٹھنڈ میں کیا احساس ہوتا ہے. تو ان کا سارا فوکس اسی کے اوپر ہے. اور میں یہ اس مثال اس لیے دی ہے کہ انہوں نے جس سے کاپی کی ہوئی ہے, جن کو نقل کیا ہوا انہوں نے, ظاہر ہے اس معاشرے کو ہمیں دیکھنا چاہیے. اصل جس کو دیکھ کر یہ نقل کر رہے ہیں ان کا بھی سارے کا سارا فوکس کس کے اوپر ہے؟ طبیعت کے تقاضوں کو پورا کرنے پہ. کیونکہ ان کے سامنے انسان کی یہ والی حقیقت یا یہ والا پہلو آشکار نہیں ہے, یا آشکار نہیں ہے, یا وہ اس کو ضروری نہیں سمجھتے, یا جن بھی نظریات کی وہ پیروی کر رہے ہیں ان نظریات میں اس کا کوئی خاص رول نہیں ہے, اس لیے وہ اس کے اوپر کوئی کام نہیں کرتے. ہاں, جن دنیا کے اندر مختلف نظریات حاوی ہیں, جہاں پر اس بات کی کوئی حیثیت ہے وہاں پر کچھ نہ کچھ اسلام کے علاوہ بھی وہاں پر کچھ نہ کچھ اس کا بندوبست ہے, جو جس حد تک اس کو جانتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی نادرست شناخت نے ان کو ایسے مرحلوں پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. دین کس طرح یا اسلام کس طرح کامل منشور ہدایت ہے, کیونکہ انسان بنانے والے نے یہ کلام بنایا ہے. یا یہ منشور اور آئین کس نے نازل کی ہے؟ جس نے انسان کو خلق کی ہے. وہ بہتر یا وہ صحیح جانتا ہے کہ اس کے کون کون سے پہلو اور کیا کیا تقاضے ہیں, یا دوسرے صحیح جانیں گے؟ یقیناً وہ جانتا ہے جس نے اس کو خلق کی ہے. لہذا اس کے پاس پورا منشور موجود ہے کہ اس کو کیا چیز چاہیے, اور جو اس کی طرف سے ہدایت آئے گی وہی تمام ضروریات انسان کی پوری کر سکتی ہے. تو یہ انسان کی شناخت میں ایک اہم مطلب ہے یہ کہ انسان کے دونوں پہلوؤں کی طرف انسان کی, یعنی ہماری اپنی توجہ دونوں پہلوؤں کی طرف ہو کہ میں یہ 2 پہلو رکھتا ہوں, میں صرف ایک پہلو نہیں رکھتا. جب انسان یہ 2 امور دیکھتا ہے تو پھر وہ ان دونوں کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے. یہ چیز آپ لوگوں کے ذہن میں رہنی چاہیے, اور ہم سب کے ذہن میں یہ بات, ظاہر ہے ایک ہماری یہ مباحثے اور ڈسکشن والی کلاس ہے, یہ بات ہمارے سب کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ جو ہم ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, یہ جو ہم فلم دیکھ رہے ہیں, یا جو شیکسپیئر نے جس کو اسٹیج کہا تھا, مختلف تعبیریں ہیں, اس کا مرکزی کردار انسان ہے. اس تمام سلسلے کا مرکزی کردار انسان ہے. یہ دنیا جو بنائی گئی ہے, یہ عالم جو خلق کیا گیا ہے, یا کائنات جو بنائی گئی ہے, یہ نظام شمسی, یہ نظام ہستی جو بھی ہے, اور جو قوانین اس نظام کے لیے بنائے گئے ہیں, جو انسان کی ہدایت کے لیے جو دین نازل کیے گئے ہیں, یہ ساری جتنی بھی باتیں ہیں, یہ جتنی بھی, اسی لیے میں نے اس کو کہا کہ اگر آپ اس کو اسٹیج کہیں, ایک فلم کہیں, ڈرامہ کہیں, جو بھی کہیں, تو اس کے اندر مرکزی کردار جو ہے وہ انسان ہے. یہ چیز ہمارے مد نظر رہنی چاہیے کہ انسان مرکزی کردار ہے, جسے ہم ہیرو کہتے ہیں. اس فلم کا جو ہیرو ہے وہ کون ہے؟ انسان ہے. ساری کی ساری کہانی اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے, مرکزی کردار اسی کا ہے. یہ چیز ہمارے باور
ہونی چاہیے کہ یہ مرکزی کردار ہے اور باقی جو کچھ بھی بنا ہے وہ اسی کے لیے بنا ہے، یہ باقی چیزوں کے لیے نہیں بنا، باقی چیزیں اس کے لیے بنی ہیں، مادی و غیر مادی جو بھی امور ہیں وہ اسی کے لیے بنائے گئے ہیں، اس کو ان کے لیے نہیں بنایا گیا۔ پہاڑ انسان کے لیے ہیں، انسان پہاڑوں کے لیے نہیں ہے، یہ عالم، یہ مادی عالم انسان کے لیے ہے، انسان اس مادی عالم کے لیے نہیں ہے، کسی ہدف اور مقصد کے تحت اس کو یہاں پر رکھا گیا۔ یعنی یہ چیز ہمارے ذہن میں تمام ابحاث میں رہنی چاہیے کہ مرکزی کردار انسان کا ہے اس ساری بحث کے اندر۔ اب ایک اور بات، یہ لیے پانی ڈالیں گے، ایک اصطلاح آپ نے سنی ہوگی، آپ میں سے اکثر دوستوں نے سنی ہوگی، بالقوہ اور بالفعل۔ بالقوہ اور بالفعل، اگلی بات کرنے سے پہلے میں اس کی مختصر سی وضاحت کر دوں، شاید آپ میں سے بعض دوستوں کو پتہ بھی ہو، اس لیے کہ آگے کہیں استعمال یہ ہوگی بعض جگہ پر ہماری یہ اصطلاحات۔ بالقوہ ہم کسے کہتے ہیں اپنی اصطلاحی زبان کے اندر؟ بالقوہ ہم کہتے ہیں کہ جس میں صلاحیت موجود ہو کوئی شے بننے کی، لیکن ابھی جس کی صلاحیت اس میں موجود ہے وہ بنی نہیں ہے۔ یہ مثلا آپ نے بھٹے دیکھے ہوں گے جہاں پر اینٹیں بنتی ہیں، دیکھے ہوں گے نا، کبھی گزرے ہوں گے آس پاس سے، یہاں تو آپ کو نظر نہیں آتے اسلام آباد کے اندر، یا کہیں باہر نکل جائیں، دور نکل جائیں، یا کچے علاقوں میں چلے جائیں، کہیں آپ کو اس طرح اینٹوں کے بھٹے نظر آتے ہوں گے۔ وہاں پر کچھ اینٹیں بنی ہوئی رکھی ہوتی ہیں، اور اینٹوں کے علاوہ بہت ساری ریت مٹی بھی وہاں پر پڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ اینٹیں بنی نہیں ہوتی، لیکن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو ریت ہے یا مٹی ہے، جو بھی ہے گارا ہے، جس سے بھی وہ اینٹ بنتی ہے یا بلاک بنتا ہے یا ٹف ٹائل بنتی ہے، جو بھی یہ ٹائلیں، جو چیزیں بھی بنتی ہیں، جن بھی امور سے، مواد سے بنتی ہیں، ابھی وہ بنی نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی بالقوہ اینٹ ہے، یعنی کیا؟ بالقوہ اس میں صلاحیت ہے بننے کی، لیکن ابھی یہ بنی نہیں ہے، یہ اس کے مرحلے میں موجود ہے، اس کا اگلا مرحلہ اینٹ ہی ہوگا، لیکن یہ ابھی اینٹ نہیں ہے۔ بالقوہ کہنے کا مطلب یہ کہ صلاحیت ہے اس کے اندر۔ اگر کہیں آٹا پڑا ہوا ہو، آٹے کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی روٹی ہے، بالقوہ روٹی ہے، یعنی روٹی بننے کی صلاحیت ہے اس کے اندر، لیکن اس آٹے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ اینٹ ہے۔ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں اینٹ بننے کی صلاحیت بھی نہیں ہے۔ بنے گا تو یہ روٹی بنے گی، اینٹ نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ اس کی اپنی وجہ ظاہر ہے، اس کے روٹی کے اجزاء اس کے اندر موجود ہیں، اس کی خلقت کا اگلا مرحلہ روٹی ہے، اس کی خلقت کا اگلا مرحلہ اینٹ نہیں ہے۔ جب وہ آٹا روٹی بن جاتا ہے، یا جب وہ مواد اینٹ یا ٹف ٹائل یا بلاک بن جاتا ہے، اس وقت آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ اب روٹی بن چکا ہے، اسے کیا کہتے ہیں ہم اصطلاح میں؟ بالفعل ہو گیا، بالفعل ہو گیا۔ پہلے بالقوہ تھا، اب کیا ہو گیا؟ بالفعل۔ بالقوہ آپ یہ کہہ لیں صلاحیت تھی، اور بالفعل یعنی اس نے شکل اپنی اختیار کر لی، اب جو چیز بھی بننا تھا۔ اب اگر ہم اپنے اوپر لگائیں اس بات کو، انسان کے اوپر یہ بات لگائیں، تو ہم قرآن نے جس انسان کو بیان کیا، یا قرآن جو انسان دیکھنا چاہتا ہے، یا قرآن نے جس انسان کو اشرف المخلوقات کہا ہے، یا قرآن میں جس انسان کو کمال یافتہ کہا ہے، یا قرآن نے جس انسان کو امام کہا ہے، خلیفہ کہا ہے، ہم بالقوہ وہ والا انسان ہے، بالفعل ابھی نہیں ہوئے۔ بہت سارے بالفعل بھی ہوں گے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہم بالقوہ وہ انسان ہیں، جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہم بالقوہ انسان ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ میں سے اگر کوئی MBBS کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، تو آپ ان کو ڈاکٹر کہنا شروع کر دیتے ہیں نا، ڈاکٹر صاحب، حالانکہ ابھی تو پہلی اس نے کلاس اٹینڈ کی ہے MBBS کی، بڑی مشکل سے داخلہ اس کا ہوا ہے، بڑا خرچہ ہوا ہے اس کا، ابھی ڈاکٹر تو نہیں وہ بنا، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آگے جا کے یہ ڈاکٹر ہی بنے گا۔ ابھی کیا ہے؟ وہ بالقوہ ڈاکٹر ہے، صلاحیت ہے ڈاکٹر بننے کی اس میں۔ جب وہ ڈاکٹر بن جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ بالفعل ہو جائے گا۔
ہماری بھی یہی حالت ہے. ابھی میں انسان نہیں ہوں جو اللہ نے جو قرآن انسان معیار بیان کر رہا ہے وہ والا انسان میں نہیں ہوں, لیکن وہ بالقوہ ہوں, میں صلاحیت ہے میرے اندر, وسائل میرے پاس ہیں, سارا سریا بجری سیمنٹ اور سارا مواد بنانے کا, ریڑیاں اور مشینیں, سب کچھ اللہ نے مجھے دے دی ہیں, اور ساتھ میں انسان ہوں بالقوہ. اب ان تمام وسائل کو استعمال کر کے میں نے اپنی عمارت کو بنانا ہے خود. جب میں یہ عمارت بنا لوں گا تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ بالفعل انسان ہو جاؤں گا. ہاں ظاہری شکل و صورت تو میری وہی ہے, بالفعل ہونے کے بعد بھی لباس جو جسم کا لباس ہے یہ ایسا ہی رہے گا, لیکن وہ جو انسانیت ہے وہ اس کے اندر ہے, جو شخصیت ہے اس کو تخلیق کرنا ہے, اس کو خلق کرنا ہے, اس کو میں نے خود بنانا ہے. وہ بالقوہ میرے اندر موجود ہے, بالفعل نہیں ہوئی, بالفعل میں نے اس کو خود کرنا ہے. یہ پہلے بھی مطلب عرض ہوا تھا پچھلے درس کے اندر بھی اس سے مربوط ہی بات کی تھی کہ انسان ہر وقت سیرورت, حالت سیرورت کی جو وضاحت کی تھی, انسان سائر ہے اللہ کی طرف, سائر الی اللہ, یعنی ہر لمحے انسان ہو رہا ہے, انسان ہر لمحے انسان ہو رہا ہے. یعنی کیا ہو رہا ہے؟ بالقوہ مرحلے سے جب روٹی بن رہی ہوتی ہے, ابھی آپ کی گھر میں خاتون نے, والدہ نے, بہن نے, زوجہ نے, کسی نے جو ہے وہ آٹا گوندا, اس سے پیڑا نکالا, تو اب کیا کہتے ہیں؟ یہ روٹی بن رہی ہے. ابھی وہ کیا ہے؟ خلقت کے مراحل گزار رہی ہے. ابھی وہ پیڑ آئے, پھر اس کے اوپر آٹا لگے گا, پھر اس کو جو ہے روٹی کی شکل آئے گی, پھر اس پہ وہ بیلن ماریں گے, پھر اس کو بڑا کریں گے. پھر جیسے علاقے میں ہے, کچھ علاقوں میں اتنی بڑی بڑی روٹیاں بنتی ہیں, کچھ علاقوں میں اتنی روٹیاں بنتی ہیں, ہر ایک کا ایک اپنا ہوتا ہے. لیکن آپ اس سارے مرحلے کو کیا کہتے ہیں؟ روٹی بن رہی ہے. کیوں روٹی بن رہی ہے؟ کہ یہ پہلے بالقوہ روٹی تھی, یہ آٹا تھا, اب یہ کیا ہے؟ بالفعل ہونے کی طرف جا رہا ہے, مراحل طے کر رہا ہے. یہی سیرورت ہے, یعنی انسان ہر لمحہ انسان تر ہوتا جا رہا ہے, انسان ہر لمحہ انسان تر ہوتا جا رہا ہے, مراحل طے کر رہا ہے. یہی سیرورت ہے. اور وہ پھر اس پہ آخر میں اشارہ کیا تھا کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ سیرورت بھی دو طرح کی ہے. روٹی جلی ہوئی بھی بن سکتی ہے, اور اچھی زبردست مزیدار روٹی بھی بن سکتی ہے. وہ روٹی پکانے والے کے اوپر ہے. اگر کوئی پہلی دفعہ روٹی بنا رہا ہے, اگر کوئی چھڑا ہے, اکیلا رہنا پڑ رہا ہے, بیگم صاحبہ ناراض ہو کے چلی گئی ہیں, یا کہیں پڑھنے کے لیے جانا پڑا ہے, کسی ہاسٹل میں کہیں رہ رہا ہے, یا لاک ڈاؤن میں پھنسا ہوا ہے, خود پہلی دفعہ روٹی بنانی پڑ رہی ہے, تو وہ پہلی روٹی جیسی بنے گی وہ آپ کو پتہ ہے, نہ وہ گول ہوگی, نہ وہ صحیح ہوگی, جلی ہوئی بھی ہوگی, یعنی غلط بھی بن سکتی ہے, بد سیرورت بھی ہو سکتی ہے. اور اگر کوئی ایکسپرٹ ہے, یا ایکسپرٹ نہیں, اگر کوئی قوانین و ضوابط کے حساب سے لے کے چل رہا ہے, طریقہ کار سے لے کے چل رہا ہے, تو وہ اچھی بھی بنا سکتا ہے, صاف ستھری بھی بن سکتی ہے, مزیدار بھی بن سکتی ہے. تو یہ سیرورت کی جو حالت ہے, بالقوہ سے بالفعل ہونا, یہ اچھی اور بری دونوں ہو سکتی ہے. وہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ وہ انسان کے اپنے اوپر ہے. اللہ نے کہہ دیا انسان کو کہ دونوں راستے تیرے پاس ہیں. اگر تو چاہے تو اہل فسق و فجور کا راستہ اپنا لے تو بد سیرورت ہے, اور اگر تو چاہے تو اہل تقویٰ کا راستہ اپنا لے, جو آپ نے صفات پڑھی ہیں 110, اگر تو یہ راستہ اپنا لے تو تیری سیرورت بد نہیں ہوگی, خوش سیرورت ہوگی, اچھی سیرورت ہوگی. ہے یہ تیرے ہاتھ میں. آج جو بحث آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 کے اندر موجود ہے, جس کی طرف اشارہ ہے, اس میں اللہ تعالیٰ چند آپ پڑھ چکے ہیں انسان کے بارے میں خصوصیات. انسان للہ ہے و اللہ ہے, انسان قادر ہے یعنی مشکل میں ہے, کس کی طرف؟ اللہ کی طرف جانے میں مشکل میں مشقت ہے. انسان اللہ کی طرف مسافر ہے, یعنی اپنی حالت کو چھوڑ کے اس نے دوسری حالت میں جانا ہے, مہاجر ہے. انسان سائر ہے, یعنی انسان مسلسل انسان تر ہوتا جا رہا ہے, اس نے یہ مراحل طے کرنے ہیں. ایک اور بات اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں اللہ تعالیٰ نے کی کہ انسان مکلف بھی ہے. انسان کیا ہے؟ مکلف. آج ہم تکلیف کے بارے میں بحث کریں گے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے. آپ نے یہ جملہ کامن ترین جملے ہیں, کامن ترین الفاظ ہیں جو ہماری زبان میں بولے جاتے ہیں کہ آپ کو کیا تکلیف ہے. ایک تو اس سے بعض اوقات یہ مراد ہوتی ہے کہ آپ کسی تکلیف میں, درد میں, تو وہ بتا دیں. بعض اوقات طنزاً ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں, اس لحاظ سے بات نہیں ہو رہی ہے. البتہ وہ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی اس لیے کیا جاتا ہے کہ درد ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے, تکلیف جہاں ہم استعمال کرتے ہیں کہ آپ کو کیا درد ہو رہا ہے, کوئی
درد محسوس ہو رہا ہے, کوئی چوٹ پہنچی ہے, تو ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے, یا ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں, ڈاکٹر پوچھتا ہے آپ کو کیا تکلیف ہے, کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ. وہ اس لیے کہ اس کے اندر ایک چیز موجود ہے ایسی کہ ہم نے اس سے اس کا مطلب نکالا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہم یہاں پہ قرآنی طور پہ تکلیف, مکلفیت کو دیکھیں گے کہ تکلیف یا مکلف کسے کا ہے. قرآن نے انسان کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں بیان کی ہیں کہ انسان ذمہ دار ہے, انسان غیر ذمہ دار نہیں ہے. پہلے میں اس لفظ کی وضاحت اس اعتبار سے کر دوں کہ آپ جو الحمدللہ متدین ہی ہیں سارے یہاں پر, جو دینی کتب سے تھوڑا بہت لگاؤ جس کا رہتا ہوگا, یا خصوصاً فقہی کتابیں دیکھتے ہوں گے, تو وہاں پر آپ نے یہ جملہ, یہ لفظ پڑھا ہوگا مکلف یا تکلیف. جب شرعی طور پہ ایک لڑکا یا لڑکی, بچہ یا بچی احکام شریعہ کے اوپر عمل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں, جب وہ بلوغت تک پہنچ جاتے ہیں, تو ان کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گئے, مکلف ہو گئے. مکلف کہتے ہیں جو ذمہ داری ڈالنے والا ہو. مکلف کون ہے؟ ذمہ داری ڈالنے والا. اور مکلف وہ ہے جس کے اوپر ذمہ داری ڈالی جائے. مکلف کون ہے؟ اللہ کی ذات مکلف ہے. اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے کس کے اوپر؟ مکلف کے اوپر. ہم کیا ہیں؟ مکلف. جس پہ ذمہ داری ڈالی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکلف کہتے ہیں اس کو. یہ والی بحث ہم عموماً صرف فقہ میں ہی کرتے ہیں, احکام شریعہ میں, کیونکہ توضیح المسائل میں یہ جگہ جگہ آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے کہ مکلف کے اوپر یہ عائد ہوتے ہیں. جب مکلف ہو جاتا ہے, مکلف کی شرائط ہی ہیں, یہ آدمی مکلف کہلائے گا, مکلف یہ امور انجام دینے ہیں, مکلف نے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. تو ہمارے ذہن میں صرف یہی ہے کہ تکلیف یا مکلفیت کی بحث صرف توضیح المسائل میں ہے یا فقہ کے اندر ہے, جبکہ مکلفیت کا ایک مرحلہ توضیح المسائل یا فقہ ہے. اس کے اور بھی بہت سارے مراحل ہیں, اور اصل مراحل بعد میں ہیں. یہ پہلا مرحلہ ہے. اس کو کیوں کہتے ہیں؟ یہ کلفت سے نکلا ہے لفظ کلفت. ایک آپ نے سنا ہوگا الفت, یہ ہے کلفت. اب یہ نہ ہو میں کلفت کہہ رہا ہوں, آپ الفت لکھتے رہیں. جیسے وہ ہمارے استاد بیان کرتے ہیں تاغوت وہ کرتے رہے تو کوئی تابوت لکھتا رہا, سمجھتا رہا کہ تابوت پہ بڑی اچھی مجلس پڑھ دی ہے. یہ کلفت ہے, یہ الفت نہیں ہے. کلفت کسے کہتے ہیں؟ کلفت یہ وہی ایک ہی خاندان ہے, تکلیف, کلفت, مکلفیت. جن امور کے اندر دشواری اور مشقت ہو, جن کاموں کے اندر دشواری اور مشقت ہو, ان کاموں کے بارے میں یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے کلفت, کہ یہ امور جو ہیں وہ کلفت رکھتے ہیں یا اپنے اندر یہ تکلیف رکھتے ہیں, یا جس آدمی کے اوپر یہ مشکل یا مشقت آ رہی ہو, یا کوئی ایسا کام کر رہا ہو جو مشقت اور مشکل کا باعث بن رہا ہو, تو اس آدمی کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مکلف ہے, کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ ذمہ داری ہے. ایسی ذمہ داری ہے جس نے اسے مشکل میں ڈالا ہے, جس نے اسے دشواری میں ڈالا ہے. مثلاً بہت سارے یہاں پر آپ دوست بیٹھے ہوئے ہیں, آپ میں سے ہر ایک مختلف کسی پروفیشن شعبے سے تعلق رکھتا ہے. آپ میں سے بعض دوستوں کا ایسا پروفیشن ہوگا جس میں اتنی کوئی ذمہ داری سب کے پاس ہے, لیکن بعض ذمہ داری کے ایسی ذمہ داریاں رکھتے ہیں جس میں مشقت بھی ہوگی, جس میں دشواری بھی ہوگی, اور بعض کی ایسی ذمہ داری ہو سکتی ہے کہ اس میں کوئی خاص مشقت نہ ہو. مثلاً فرض کریں آپ میں سے جو کوئی اپنا کام کر رہا ہے, گھر سے بیٹھ کے کام کر رہا ہے, کوئی فری لانسنگ والا کام کر رہا ہے, اس کے اوپر زیادہ مشقت دشواری نہیں ہے, اس لیے کہ وہ کسی کو جواب دینے کا پابند نہیں ہے, وہ اپنی مرضی سے کام کرتا ہے, رات کو 12 بجے بھی یہ نہیں میں کہہ رہا کہ مشکل نہیں ہے, ظاہر ہے کام کر رہا ہے, مشکل تو ہے, کمانا ہے, اس نے محنت کرنی ہے, کچھ نہ کچھ تکالیف اس کو ہوں گی, لیکن یہ کوئی اتنا خاص مشقت والا کام نہیں ہے. لیکن ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایسا دوست ہو جو ایسا کام کر رہا ہے جس میں ذاتاً مشکل ہو, مشقت ہو, تکلیف ہو. فرض کریں کہ وہ مثال ہم لے لیتے ہیں کہ وہ ٹرک ان لوڈ کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کنسٹرکشن ہوتی ہے, اینٹوں کے ٹرک ان لوڈ ہو رہے ہوتے ہیں, بلاک اتار رہے ہوتے ہیں, سیمنٹ اتار رہا ہوتا ہے. وہ 8 گھنٹے کام کرے, 6 گھنٹے کام کرے, وہ جتنی دیر بھی مثلا وہ مزدور مستری کام کرتا ہے, وہ کام اس کی ذمہ داری کون سی ہے؟ مشقت والی ہے, تکلیف والی ذمہ داری ہے.
یعنی وہ جتنی دیر بھی کام کر رہا ہے اس کو بوجھ اٹھانا ہے. یا فرض کریں سیکیورٹی کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, ایک سیکیورٹی سپرویژن کر رہا ہے, سپروائزر ہے, وہ بیٹھا ہے کیمروں کے اندر, اے سی لگا ہوا ہے, ٹھنڈ ہے تو ہیٹر لگا ہوا ہے, آرام سے بیٹھا ہوا ہے. ہاں ذمہ داری اس کے اوپر بڑی ہے, ظاہر ہے کوئی مسئلہ ہوا تو یہ جواب دے اس کا, لیکن اتنی مشقت نہیں ہے اس کے کام کے اندر. اور ایک بندہ جو سخت سردی میں یا سخت گرمی میں باہر کھڑا ہوا ہے, جس نے مسلسل 4 گھنٹے 8 گھنٹے کھڑا ہونا ہے, فرنٹ لائن پہ ہے, جس نے کوئی بھی حملہ فیس کرنا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو پہلا اسی کو سامنا کرنا پڑے گا, تو اس کی ذمہ داری کے اندر مشقت بھی موجود ہے, دشواری موجود ہے. آپ اس طرح بہت سارے کاموں کو تقسیم کر سکتے ہیں. بعض کام ہیں جن میں مشقت بہت زیادہ ہے, بعض کام ہیں جن میں کچھ بھی مشقت نہیں ہے, بعض کام ہیں ان میں درمیانی سی مشقت موجود ہے. یہ میں صرف لفظ کی وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ کلمہ ادھر استعمال ہوتا ہے جہاں ایسی ذمہ داری انسان پہ ہے جہاں مشقت اور تکلیف اور دشواری اس کے اوپر آتی ہو. ایسی بھی ایک کام ہے, آپ میں جو سرکاری شعبے والے ہیں, آپ میں بعض ایسے بھی آپ کے افسر ہوں گے جو دفتر میں آ کے صرف سائن کر کے چلے جاتے ہیں, سارا کام نیچے والا عملہ کرتا ہے, وہ بتاتا ہے سر جی ادھر سائن کرنا ہے, اگر وہ کر لے تو, اگر اس کو آتا ہو وہاں سائن کرنا تو اس نے صرف سائن کرنا ہے. اب ذمہ داری اگر دیکھیں تو شاید اس کے اوپر پوری وزارت کی ذمہ داری ہے, پورے محکمے کی ذمہ داری ہے, لیکن مشقت ذرا بھی نہیں ہے. مشقت سارے نیچے والے اٹھا رہے ہیں, یہ صرف دستخط کر رہا ہے. البتہ اس طرح کے لوگوں میں آگے وضاحت کرتا ہوں, اس طرح کے لوگوں کو دیکھ کے دین میں ہماری یہ ذہنیت بن گئی ہے کہ ہمارا بوجھ سارا کوئی اور ہی اٹھائے گا, ہم نے صرف سائن مارنے یا انگوٹھا لگانا ہے. وہ وڈیرے والی ذہنیت, چودھری والی ذہنیت, نواب والی ذہنیت, ہماری شاہ صاحب والی ذہنیت بن جاتی ہے بعض اوقات دین میں کہ میں نے کوئی دشواری نہیں اٹھانی, دشواری ساری دوسروں نے اٹھانی ہے, میں نے صرف دستخط ہی کرنے ہوں گے, میں نے صرف شکل ہی دکھانی ہوگی, میں نے صرف حاضری دینی ہوگی. ایسا نہیں ہے, ہر بندہ اپنی تکلیف اس کو خود اٹھانی ہے, اپنی دشواری اپنی ذمہ داری اس کو خود ادا کرنی ہے. بہرحال یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہاں پر جہاں پر ایسی ذمہ داری ہو جس ذمہ داری کے اندر تکلیف ہو, دشواری ہو, مشقت ہو. ایران میں آپ نے دیکھا ہوگا, آپ میں سے جو لوگ گئے ہیں یا کچھ معلومات رکھتے ہیں, وہاں پہ ایک جشن تکلیف منایا جاتا ہے. جشن تکلیف کا جشن منایا جاتا ہے. آپ بھی کہیں گے عجیب قوم ہے, تکلیف کا جشن منا رہی ہے تو عجیب ہی قوم ہی. 40 سال 42 سال سے مشکلات آ رہی ہیں, تکلیفیں آ رہی ہیں, ان کے جشن ہی منا رہے ہیں. وہ ہر سال تکلیف کوئی نہیں آ جاتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے, وہ جشن تکلیف, یہ سید ابن طاؤس کی سنت ہے. سید ابن طاؤس, آپ نے ان کی ایک کتاب جو مشہور و معروف ہے لہوف, مقتل لہوف, آپ کی نظر سے گزری ہوگی, عام کتاب ہے, مستند کتاب مقتل کی, جس میں کربلا کے مصائب لکھے ہوئے ہیں, مستند کتاب ہے. وہ والی کتاب نہیں ہے جس میں بہت سارا کچھ ہمارے پاکستان میں جو روایات بیان ہوتی ہیں, وہ روایات تو خود امام زمانہ نے بھی نہیں کبھی سنی ہوں گی جو وہ روایات پاکستان میں بیان ہوتی ہیں. وہ روایات کہیں تاریخ میں بھی موجود نہیں ہے, وہ حضرت جبرائیل نے بھی نہیں دیکھا ہوگا جو یہاں پر بیان کیا جاتا ہے, اور بڑی خوشی سے بیان دھڑلے سے کیا جاتا ہے, اور لوگ بھی جو ہے وہ اس کے اوپر ایسا گریہ کرتے ہیں کہ بس ان سے بڑا کوئی پرسہ دینے والے موجود نہیں ہے. اس کتاب میں مستند روایات بیان کی گئی ہیں جو واقعاً کربلا کی زمین پہ ہوا ہے, جو کربلا کی. اب ہماری حالت ایسی ہے, آپ اندازہ لگائے پاکستانی اور مثلا پاکستانی نہیں عزاداروں کی, کہ جھوٹ جو ہے وہ کثرت سے بولا جاتا ہے, اور اس پہ اتنا پکا یقین ہے کہ اگر کوئی اس کے خلاف بات کر دے جو سچی بات ہو, وہ سچ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. ہم اس جھوٹ سے اتنے چپک چکے ہیں, اتنے جڑے ہوئے اس جھوٹ کے ساتھ کہ ہم اس جھوٹے مصیبت کو ہی اپنا چکے ہیں. اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ بھائی یہ نہیں ہوا تھا, یہ ہوا تھا, تو وہ اکثر بیان کرنے والے بھی ڈرپوک ہوتے ہیں نا. اکثر اہل منبر ہماری طرح ڈرپوک ہی ہیں, ان کے اندر جرت نہیں ہوتی. کیا ہوگا جی, مجلس نہیں ملے گی, بہت سارے نقصانات ہیں, فیس کم ہو سکتی ہے, مجلس نہیں ملے گی, تعلقات خراب ہو جائیں گے, بانی ناراض ہو جائے گا, نیاز ٹھیک نہیں ملے گی, یا مثلاً جو ہے وہ مار بھی پڑ سکتی ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے, بہت سارے اس کے جو ہے وہ نتائج نکل سکتے ہیں. اس وجہ سے ہمت نہیں ہوتی لوگوں کی آ کے وہ بیان کریں. لیکن حالت ہماری یہ ہے کہ جھوٹ, اتنا ہم جھوٹ پر ایمان رکھتے ہیں کہ اگر کوئی سچی بات کر دے تو اس کو ہم بالکل ہی گنجائش نہیں دیتے, اس آدمی کی بات سنتے بھی نہیں ہیں, اور اس کا اشر بھی برا کر دیتے ہیں. اگر میں آپ کو ادھر کہہ دوں کہ کربلا میں 9 محرم کو بھی پانی تھا خیموں میں,
آپ برداشت کر دیں گے کیونکہ آپ نے 4 کلاسیں اٹینڈ کر لی ہیں, کچھ دوست پہلے سے جانتے ہیں, کچھ حوصلہ آپ میں پیدا ہو گیا کہ چلو یہ برداشت کر لو, بعد میں دیکھیں گے باہر جا کے. لیکن یہ میں کہیں مرکزی میں بیان کر دوں, بات کر دوں اگر کہ 9 کو بھی پانی تھا, اور کیا اشر ہوگا آپ بہتر بتا سکتے ہیں. یا کسی اور جگہ میں بات کر دوں کہ 9 کو بھی کچھ پانی تھا, تو یا میں اگر اور کوئی اس طرح کی بات کر دوں کہ آپ مثلا حضرت علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے کوئی بات کر دوں جیسے مصائب ہیں کہ یہ نہیں ہوا تھا, یا حضرت قاسم کے حوالے سے بات کر دوں کہ یہ نہیں ہوا تھا یہ ہوا تھا, اس سے بڑی کوئی مصیبت بیان کریں تو تب بھی نہیں کریں گے یقین. اگر یہ کہہ دیں کہ آپ جس بات پہ روتے ہیں یہ نہیں ہوا تھا یہ ہوا تھا, اور یہ اس سے بھی بڑی بات ہوگی مثلا کہ یہ زیادہ بڑی مصیبت ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں, وہ آپ کو چھوڑیں گے تو نہیں, کیونکہ اس جھوٹ کے ساتھ بالکل ایسا ہمارا گہرا تعلق بن چکا ہے کہ جھوٹ ہم سے چھوٹنا مشکل ہو گیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اور ایک بڑی مصیبت ہمارے معاشروں میں ہماری جو دنیاوی زندگی بھی برباد ہے نا, اور دینی بھی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں سمجھتے. اب جھوٹ کی بات آئی ہے تو میں یہاں کر دوں, یعنی بالکل ہماری حساسیت نہیں ہے جھوٹ کے اوپر. رسول اللہ نے دودھ پیا پیالے میں, اور رسول اللہ کی بیگمات بیٹھی ہوئی تھیں, تو ایک بیگم کو رسول اللہ نے اپنی پیش کیا کہ یہ آپ بھی دودھ لیں, آپ بھی پئیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے یا میرا دل نہیں ہے. جیسے انسان تھوڑا سا شرمندہ ہو کے کہہ دیتے نا, شرم آ جاتی ہے, اندر سے دل چاہ رہا ہوتا ہے. اندر سے آپ جاتے ہیں شبیب بھائی کے پاس, شبیب بھائی کہتے ہیں چائے, تو اب نہیں چائے نہیں, دل چاہ رہا ہے, اتنی ٹھنڈ ہے, پوچھنے والی بات ہے, خود ہی چائے لا کے پلا دو. اندر سے یہ چل رہا ہوتا ہے, لیکن بار بار کیا کہتے ہیں نہیں آپ زحمت نہ کریں, آپ بیٹھیں, بس 2 باتیں آپ سے کرنی ہے, پھر میں نکلتا ہوں, کام ہے. یعنی دل میں ہوتا ہے لیکن تکلف میں انسان آ کے یا تھوڑا سا شرم میں آ کے انسان منع کر دیتا ہے. انہوں نے منع کر دیا کہ یا رسول اللہ میرا دل نہیں ہے. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا, جھوٹ مت بولو, جھوٹ مت بولو, تمہارا دل ہے لیکن تمہیں شرم آ رہی ہے. رسول اللہ کے احترام میں یا جو بھی ہے جس وجہ سے بھی شرم آ رہی ہے کہ رسول اللہ سے دودھ لے کے اس طرح پئیں, یہ جھوٹ مت بولو. تم یہ کہہ دو کہ میرا دل, یہ بات نہ کرو کہ میرا دل نہیں ہے, کہو یا رسول اللہ دل تو ہے لیکن یہاں پہ مجھ سے پیا نہیں جا رہا, اچھا نہیں لگ رہا. رسول اللہ نے کیا فرمایا, یہ جو کذیبہ تم چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتے ہو نا, یہ بھی مصیبت بنتے ہیں آگے جا کے. اور اس طرح کے تو ہم بہت سارے بولتے ہیں, دن رات ہم بولتے ہیں. اسی لیے یہ نہیں ہے کہ ہمیں بعد میں مار پڑے گی, یہ جو ہم کر رہے ہیں ہمیں بعد میں مار پڑے گی, ادھر ہی مار پڑ رہی ہے. ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ دین ہم بینک میں جمع کروا رہے ہیں, مرنے کے بعد انشورنس کی طرح نکل آئے گا, بیمے پالیسی کی طرح. ایک بیمہ گھر والوں کو ملے گا 20-25 لاکھ, ایک بیمہ ہمیں ملے گا. ادھر کا بھی کوئی بیمے کا نہیں پتہ ملے گا یا نہیں ملے گا, اور دین والا ادھر نہیں ملتا, ادھر ہی ملتا ہے, روزانہ ملتا ہے, نقدی حساب ہے. ہمارے سامنے وہ چیزیں آتی رہتی ہیں. بہرحال ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ انسان کے بارے میں ایک اور جو بات کی گئی ہے وہ یہ تکلیف والی بات کی تھی ایران کی. وہاں پر جشن تکلیف منایا جاتا ہے. جو سید ابن طاؤس کی بات سے نکل گئے تھے ہم آگے, مقتل لہوف انہوں نے ترتیب دیا, انہوں نے یہ جشن تکلیف منایا تھا سید ابن طاؤس نے. جشن تکلیف یا روز تکلیف کہتے ہیں کہ جس دن بچہ یا بچی بالغ ہوتے ہیں اور ان کے اوپر احکام شریعہ لاگو ہوتے ہیں, تو اس دن کو وہ بطور جشن مناتے ہیں کہ اللہ یعنی شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم وہ جنم دن اپنا نہیں مناتے, روز تکلیف مناتے ہیں. پیدا ہونے پہ وہ خوش نہیں ہوتے, وہ خوش اس بات پہ ہوتے ہیں کہ آج میں اس قابل ہوا ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنے احکام کا مخاطب سمجھ لی ہے. آج میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ اب میں شریعت کا مخاطب بن گیا ہوں, کہ اب اللہ کا کلام, بالغ ہونے سے پہلے اللہ کا کلام ہم سے مخاطب نہیں ہوتا, دین کے احکامات ہم سے مخاطب, جہاں بھی یا ایھا الانسان یا ایھا ایمان مومنین جو بھی بات کی جا رہی ہوتی ہے وہاں پر ہمارا تذکرہ نہیں ہوتا. جیسے ہم تکلیف یعنی مکلف بنتے ہیں, بالغ ہوتے ہیں, اس وقت دین کی توجہ یا دین کا جو سمجھ لیں کہ رخ ہماری طرف ہو جاتا ہے. وہ سارے احکامات کے سامنے ہم آ جاتے ہیں, وہ سارے احکامات ہم سے خطاب کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ اس بات پہ وہ جشن مناتے تھے اور انہی کی سنت ہے یہ
کہ اس دن جشن مناؤ جس دن تم اس قابل ہوئے کہ اللہ نے اپنے دین کے اوپر عمل کرنے والا تمہیں سمجھ لیا کہ اب یہ میرے دین پہ عمل کر سکتا ہے۔ بلوغت کی شرائط ہیں آپ کے صاحب، آپ جانتے ہیں سارے کہ بلوغت کی کیا کیا شرائط ہیں۔ اس میں سے ایک شرط کیا ہے؟ عقل، کہ عقل ہو انسان میں۔ پاگل کے اوپر کوئی شریعت لگتی ہے؟ پاگل پر کوئی، ہم تو یہ چاہتے ہیں نا، عقل نہ ہو تو موجیں ہی موجاں ہیں، عقل ہے تو مصیبت بنی ہوئی ہے، عقل نہ ہو تو موج ہی موج ہے۔ شریعت کے احکام اس آدمی کے اوپر لگتے ہیں، لاگو ہوتے ہیں جس میں عقل بیدار ہو جاتی ہے۔ بلوغت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی عقل ایکٹیویٹ ہو گئی۔ دین کی اصل آپ اٹھا کر دیکھ لینا تو دین کی اصل کے اندر سے آپ کو بنیاد کے اندر سے عقل ملے گی۔ آپ روایات اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، دین کے اندر جس چیز کے اوپر زور دیا گیا ہے وہ عقل ہے، کہ انسان کی عقل زندہ اور بیدار ہونی چاہیے۔ روایات کے اندر بھی اس طرح کا آپ کو ملے گا کہ حساب کتاب بھی انسان کا اس کی عقل کے مطابق ہوگا۔ جو جتنی عقل رکھتا ہے اس کا حساب اس کے حساب سے ہوگا۔ اور آپ دیکھ لیں بہت سارے کام جو دین نے منع کیے ہیں کرنے سے، وہ اس لیے منع کیے ہیں کہ وہ انسان کی عقل کو مار دیتے ہیں۔ شراب پینا اس لیے نہیں حرام قرار دیا گیا کہ ہم وہ جی سائنس اور قرآن کو ہم آ کر ملاتے ہیں، بڑا تیر مارتے ہیں، کہ وہ قرآن نے تو 1400 سال پہلے وہ بات کی جو سائنس آج کر رہی ہے کہ یہ تو جسم کے لیے خطرناک ہے۔ اس لیے دین نے شراب حرام اس لیے نہیں کی کہ آپ کے جسم کے لیے خطرناک ہے، دین نے اس لیے شراب حرام کی ہے کہ اس سے عقل معوف ہو جاتی ہے۔ نشے کیوں حرام کیے ہیں؟ کیونکہ عقل معوف ہو جاتی ہے اس سے، اور دین کا خطاب ہی عقل کے ساتھ ہے۔ اگر عقل نہیں ہے تو پھر انسان کی حیثیت، جیسے پہلے بھی ایک جگہ بات آئی تھی، فلسفی کیا کہتے ہیں؟ جس میں عقل نہیں ہے وہ انسان ہی، اس کو انسان شمار نہیں کرتے۔ فلسفی اس کو انسان شمار نہیں کرتے جس میں عقل نہیں ہے۔ ایسے ہی دین کے اندر بھی احکامات اس آدمی پہ لاگو ہی نہیں ہوتے جس میں عقل نہیں ہوتی۔ عقل کے ساتھ تعلق ہے دین کا۔ اور آپ روایات اگر اصول کافی کے شروع سے دیکھیں تو عقل کی جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، عقل کے جو بارے میں جو فرمودات ہیں، یا عقل جن چیزوں، اور روایات میں دیکھیں جن چیزوں سے عقل مر جاتی ہے ان سے بچنے کے بارے میں جو بتایا گیا ہے، یا جو وہ امور اپنانے کا کہا گیا جن سے عقل انسان کی تیز ہوتی ہے، ایکٹیو ہوتی ہے۔ یہ سارا جو کھیل ہے کس کے اوپر ہے؟ عقل کے اوپر ہے۔ ظاہر عقل بیدار ہوگی تو بہت سارے کام آپ کے آگے بڑھیں گے اور آسان بھی ہو جائیں گے جب عقل ایکٹیو ہو جائے گی۔ جب عقل ایکٹیو نہیں ہے تو پھر تو موج ہی موج ہے۔ یہاں پر اب عقل کی بات آئی ہے تو میں ایک دو اور نقطہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ انسان کے اندر جو فہم ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ سمجھ، انسان کے اندر دو طرح کی سمجھ ہے، موٹی سی تقسیم ہم کریں۔ فہم انسانی، اب یہاں پر میں ایک اور بات کروں، عموماً یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ دین نے بھی عورتوں کی کوئی خاص قدر و منزلت نہیں ہے رکھی۔ بعض باتیں یا بعض خطبات یا بعض روایات ہم نکال کے لے آتے ہیں، یا بعض دین دشمن، اسلام دشمن لوگ ان روایات سے استفادہ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دین کی نظر میں بھی مثلا امیر المومنین کا کلام بعض لے آئیں گے، بعض قرآن کی آیات لے آئیں گے کہ جس میں عورتوں کی مذمت ہے، مثلا کہ عورتوں میں یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں، ان کو تو عقل ہی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ہے نا، جو دین کے دشمن ہیں یا دین سے ضد رکھتے ہیں وہ تو اس چیز کو اور اچھالتے ہیں، اور بعض دیندار عورتیں اس سے خراب بھی ہوتی ہیں پھر کہ یہ کیا بات ہوئی، ہمیں ڈی گریڈ کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو انسان شناسی کی بحث میں آپ نے دیکھ لیا کہیں بھی جینڈر نہیں آیا، ادھر مرد عورت والی بات نہیں ہے۔ حقیقت کے اندر انسان بطور انسان مرد اور عورت ایک طرح ہے، عورت اور مرد کا کوئی فرق نہیں ہے۔ جب انسان کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہ جینڈر کی بات نہیں ہے، حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں تو انسان ایک ہی ہے۔ وہ پھر طبیعت کی بات آ جاتی، تقاضے اور ہو جاتے ہیں، الگ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ
یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کو زیادہ لفٹ دین نے، ظاہر احکامات ہیں، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو خلق کیا ہے تو اس کے ذمہ داریاں مرد کے حساب سے ذمہ داریاں رکھی ہیں، عورت کی ذمہ داریاں عورت کے حساب سے رکھی ہیں. لیکن بعض لوگ نکال کے پھر لے آئیں گے کہ اچھا لکھا ہے کہ اگر اچھی اور بری عورت کی تو کوئی بات ماننی نہیں ہے، اچھی عورت کی بھی ساری باتیں روایات میں ہے نا، اچھی عورت کی بھی ساری باتیں نہ مانو، کیونکہ پھر وہ غلط کام پہ تمہیں